اکبر نادیدہ ہاتھوں نے، مخفی قوتوں نے عراق کی جنگ کے بعد جب بغداد کو اجاڑا، تکریت کو اجاڑا، موصل کو اجاڑا، تو پوری دنیا کے اوپر ان پر لعن و نفری کی گئی کہ تم نے یہ کیا کیا۔ تو پھر انہوں نے ایک نیا حربہ استعمال کیا کہ اس طرح کرو کہ ان کو آپس میں لڑا دو، خون بھی ان کا بہے، قاتل بھی یہ ہوں، مقتول بھی یہ ہوں، اور حملہ کرنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو اور حملے کا شکار ہونے والا بھی کلمہ پڑھ کے جان دے رہا ہو، اور ان پر دہشت گردی کا الزام بھی لگے، اور پھر ایسے تانے بانے بنو کہ سرمایہ بھی انہی کا خرچ ہو، انہی کے تیل کے کنویں اور انہی کی بھڑکتی ہوئی آگ پر وہ تیل ڈالا جائے۔ اور آج پوری دنیا امن سے بس رہی ہے، پوری دنیا کے ممالک چین سے، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اور مسلمان ممالک آتش و آہن کی زد پر ہے، اور ہمارے خون سے پوری کائنات لالہزار بنی ہوئی ہے، رنگین ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور یہ قصور ہے منبر و محراب کے ان لوگوں کا کہ جو فہم و ادراک سے عاری تھے۔ یہ خود کچھ جیکٹ جس بچے نے پہنی ہے، اس کو کس نے پہنائی؟ اس کو جنت کا نقشہ کس نے سمجھایا کہ اس طرح تیرے لیے حوریں منتظر کھڑی ہیں، اور جو ہے وہ تو سیدھا جنت کا راہی ہے، اور تیرے لیے فرشتے منتظر کھڑے ہیں۔ تو یہ منبر و محراب کے وارثوں کا کیا دھرا تھا، جو دین کا فہم نہیں رکھتے تھے، دین کا ادراک نہیں رکھتے تھے، اور نادیدہ ہاتھوں کے کھلونے بن گئے، اور انہوں نے بچوں کو، نو عمر لڑکوں کو جو ہے وہ اس کا شکار کر دیا، اور پھر کیا ہوا کہ پورا ملک جو ہے وہ خون میں نہا گیا۔ 1,00,000 کے قریب اس جنگ کا لقمہ بن گئے ہیں پاکستان کے لوگ، اور یہ اب جو نئی لہر آئی ہے اس میں بھی اب دیکھیے کہ بازاروں، چوراہوں سے لے کر مزاروں تک یہ سلسلہ پھیل گیا ہے۔ کیا ہم اسی حالت میں رہیں گے اور یوں ہی ہمیں مارا جاتا رہے گا؟ ہمارے عسکری اداروں کو اور ہمارے دیگر جو خفیہ ادارے ہیں ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ ان حالات کا جائزہ لینا ہوگا، اور کبھی بھی کسی سہولت کار کے لیے کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کرنا ہوگا۔ جب ہم سہولت کاروں کے لیے بعض وجہ سے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں تو دہشت گردوں کو پناہیں مل جاتی ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ ہمارے اداروں کو کرنا چاہیے کہ وہ سہولت کاروں کے لیے کوئی نرم رویہ اختیار نہ کرے، وہ کتنا ہی مؤثر کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی بڑی تنظیم کا سربراہ کیوں نہ ہو، وہ کسی سیاست میں اس کا اہم مقام کیوں نہ ہو، اگر اس کا تعلق ربط ان دہشت گردوں سے ہے اور اس کا رویہ ان کے ساتھ مشفقانہ ہے، تو پھر وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک سمجھا جائے اور اس کو بھی جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے۔ جب سہولت کار بھی پکڑے جائیں گے تو پھر جو ہے اس نیٹ ورک کو پکڑنا مشکل نہیں ہوگا، آسان ہوگا۔ لیکن ہمارا ماجرا مختلف ہے کہ ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کو ہماری حکومت جانتی ہے کہ یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، ان کے کسی اثر و رسوخ کی وجہ سے یا ان سے ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کو خود چھتریاں فراہم کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے کے اندر وہ اور زیادہ دلیر ہو کر کے ان لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر موجودہ حالات میں ہمارے اداروں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کسی سہولت کار کو کوئی گنجائش نہیں دینی چاہیے، کسی سہولت کار کا سہولت کار نہیں آگے بننا چاہیے۔ جو سہولت کار کا سہولت کار بنے گا تو وہ بھی جو ہے وہ اس جرم میں شریک ہوگا، اور انسانوں کا بہتا ہوا خون کل قیامت کے دن اس کے گریبان تک بھی پہنچے گا۔ آج اگر ان کا مقدمہ کہیں درج نہیں ہوتا اور ان کا قاتل معلوم نہیں ہوتا، ایک عدالت موجود ہے جہاں قاتل سارے سامنے لائے جائیں گے،
اور اللہ کے حضور ایک ایک کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوگا کہ کون کہاں کھڑا تھا اور انسانیت کے بہتے ہوئے خون میں کس کس کا ہاتھ شامل تھا۔ تو وہ تو عدالت موجود ہے، اور یہ دنیا 4 دن کی کہانی ہے۔ باقی اگر خوف سے، ڈر سے ہمارے حکمران سہولت کاروں تک ہاتھ نہیں پہنچا رہے تو یہ مت سمجھیں کہ شاید ہم بچ جائیں گے۔ جب آگ جلتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں چھوڑتی۔ آج غریبوں کو بسم کیا جا رہا ہے اور ان کے گھر اجڑ رہے ہیں، تو یہ ہاتھ تمہارے گریبان تک بھی پہنچیں گے، تمہارے پالے ہوئے شخص تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو پکڑے۔